بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، گڑی دوپٹہ میں ایک موضوع سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ ہمارے جوانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ جناب ایک مفتی صاحب آئے ہیں، انہوں نے قرآن مجید ہاتھوں میں لیا، سورہ حشر کھولی، اس کی 7ویں آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا، اس کی من چاہی تفسیر کی، اس کا من چاہا ترجمہ کیا، لوگوں کو بتلایا اور چلے گئے۔ آئے، انہوں نے للکارا اور چلے گئے۔ آئے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ بھی کا انکار ثابت کر دے تو میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا، میں اسے 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ کروں گا بھی کہاں؟ گڑی دوپٹہ بازار میں۔ جناب محترم، کوئی آئے اور للکار کے چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خاموش رہیں؟ کوئی آئے اور بات کر کے چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جواب نہ دیں؟ کوئی آئے اور آ کر کے فتنہ کر کے چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس فتنے پر خاموش بیٹھیں؟ ہماری بات ہوتی الگ بات تھی، جناب سیدہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے کوئی بات کرے اور ہم خاموش رہیں، حق کے زہرا کے عنوان سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر کل بروز حشر ہم جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سامعین محترم، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اور یہ ویڈیو کسی فتنے کسی شر کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا، میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے، سید حمید نقوی میرا نام ہے، میں مکتب تشیع کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مولائیوں کا خادم ہوں، عزاداروں کا خادم ہوں۔ میں وہ چیلنج قبول کرتا ہوں، اور چیلنج قبول کرتے ہوئے یہاں ویڈیو میں کچھ ثبوت رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر کی 7ویں آیہ مجیدہ جو مولوی صاحب نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ صرف فدق کو اٹھا کر کے جناب سیدہ کے حق سے دور کر دینا یہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اس آیہ مجیدہ کا شان نزول کچھ اور ہے، یہ آیہ مجیدہ کسی اور طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے، ذرا آپ ملاحظہ کیجئے۔ مولوی صاحب نے جو من چاہا ترجمہ کیا وہ الگ بات ہے، جو اصلاً ترجمہ ہے، جو اصلاً تفسیر ہے، وہ کچھ اور ہے، اور جسے اہل سنت علماء اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، اسے کوڈ کیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کو بنو نذیر کے لیے، بنو نذیر کے عنوان سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ یہودی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کا جو مال فہ ہے، ان کا کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اب کوئی اٹھے اور اسے فدق سے جوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فدق بھی مال فہ ہے، لیکن مال فہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں، ان کا حقدار کون کون ہے، ذرا اس پر غور تو کرو۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل قریہ سے جو کچھ بھی ملا ہے، اپنے رسول کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ اب رسول کے قرابت داروں میں کیا جناب سیدہ نہیں آتی؟ بہت سارے مال میں سے ایک باغ اگر جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا گیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جناب سیدہ قرابت داروں میں موجود نہیں ہیں، انہیں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو رسول گرامی قدر کر ہی نہیں سکتے، جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے۔ اب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں میں سے سب سے اول نمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہے، جو واحد ہیں، ایک بیٹی ہیں جناب رسول گرامی قدر کی۔ وہ کہ جن کے لیے رسول کھڑے ہو جائیں، وہ کہ جن کے لیے رسول استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کو اپنی مسند پر بٹھا دیں، اور ان کے لیے کہیں یہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ پھر کیسی بات کرتے ہیں؟ قرابت داروں میں سے نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں یہ رسول کے قرابت داروں کے لیے، ایتام کے لیے، مساکین کے لیے، اور مسافران غربت زدہ کے لیے، تاکہ یہ مال تم جیسے غنیوں کے درمیان نہ گھومتا رہے۔
ہر مال کے لیے تم کھڑے جو ہو جاتے ہو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، ایتام کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ بس اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ مال فے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے۔ اب کیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تم اس سے نکال سکتے ہو؟ اور پھر اس آیہ مجیدہ کو فدق کے لیے آپ کیسے دلالت کر سکتے ہیں، جبکہ یہ آیہ مجیدہ اہل سنت مفسرین کے مطابق بھی، یہ آیہ مجیدہ بنو نذیر جو ایک قبیلہ یہودیوں کا مدینہ میں رہ رہا تھا، اس کا جو مال ان کے نکل جانے کے بعد، یہودیوں کے نکل جانے کے بعد رسول کو حاصل ہوا، اس مال کے عنوان سے بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مائنس نہیں کر سکتے آپ۔ اور پھر جو باغ فدق ہے وہ تو خیبر کے عنوان سے ہے۔ اچھا ایک بات، مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اسے کہتے ہیں جس کے لیے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جس کے لیے تگ و دو نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو، جنگ نہ ہو، بغیر کسی تگ و دو کے حاصل ہو جانے والا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور مال فے کے لیے پابندی ہے کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، وہ مسافر کے جو غریب ہوں۔ اب خیبر کے بعد جو مال فے حاصل ہوا، اس میں سے باغ فدق کو، تمام اموال کو چھوڑ کر ایک طرف کر کے ایک باغ فدق کو جناب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ کر دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، انہیں ہبہ کر دیا۔ اب آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ خود اس آیہ مجیدہ کو پڑھ کر آپ پھنس گئے۔ ایک بات، آیہ مجیدہ کے عنوان سے آپ نے جو ترجمہ کیا وہ کچھ اور ہے، جو تفسیر پیش کی وہ اور ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ سامعین محترم، ایک بات یہ۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ کوئی شخص بھی جناب حضرت ابو بکر کا انکار ثابت کر دے تو وہ اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ دو حدیث پیش نظر ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر کے پاس آئیں، انہوں نے آ کر کے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے انکار کرتے ہوئے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جو بھی چھوڑ جائے، انبیاء جو بھی چھوڑ جائیں، وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ آیہ مجیدہ کہہ رہی ہے کہ رسول گرامی قدر کو جو بھی مال فے حاصل ہو، ان میں سے سب سے پہلا حصہ جو رسول گرامی قدر نے دینا ہے وہ اپنے قرابت داروں کو دینا ہے۔ اب وہ حدیث سنا رہے ہیں انکار کرتے ہوئے کہ جناب یہ وراثت رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ وراثت کسی میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ بطور صدقہ ہوا کرتی ہے، جسے حکومت زیر استعمال لاتی ہے۔ اس پر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا غصہ ہوئیں، ترک ملاقات کر دیا، ناراض ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یعنی اس روایت کے مطابق رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے زندہ رہیں، انہوں نے ملاقات نہیں کی، وہ ناراض رہیں۔ اب انکار ثابت ہو گیا، آئیے نا آ کر کے مذہب حق کا تسلیم کیجئے، آئیے نا گڑی بازار میں اعلان کیجئے، ایسے للکاریں نہ، ایسے بات نہ کریں۔ آپ حضرت ابو بکر کے فضائل پڑھیں، جس قدر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جنہیں مانتے ہیں ان کو مانیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جوانوں کو للکاریں گے، آپ اس بستی میں جا کر کے بات کریں گے جہاں ارد گرد ہم خود بیٹھے ہوں گے، اور پھر ہم جواب نہ دیں گے تو ہمارے جوان ہمیں کیسے بخشیں گے؟ اور پھر کل بروز حشر جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے نہیں، آئیے ضرور بات کیجئے، لیکن ان مسائل کو مت چھیڑیے جو فتنے کا باعث بنے، ان مسائل کو مت چھیڑیے جو دوریوں کا باعث بنے۔ یہاں شیعہ سنی ماحول ہے، یہاں پر سپاہ صحابہ کا ماحول نہیں ہے، یہاں پر رواداری کا ماحول ہے، یہاں پر کالعدم جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
وہ کہ جو شیعہ کو کافر کہتی ہیں، وہ کہ جو سنی کو سور کہتی ہیں، اور وہ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نور کہتی ہیں، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ شیعہ سنی بھائی کا اصول ہے، اس لیے آپ آئیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن کسی طور پر بھی للکاریے مت، چیلنج مت کیجئے۔ آپ نے چیلنج کیا ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ہم اسے قبول کرتے ہوئے جہاں آپ کہتے ہیں آپ آ جائیے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔